میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ماہ شعبان کے پہلے جمعے کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ زمانہ قدیم میں اس خاص وظیفے کو اولیاء اللہ اپنے خاص مریدین کا مقدر اچھا کرنے کے لیے ماہ شعبان میں اس خاص وظیفے کو کروایا کرتے تھے۔ تو آپ سب اسلامی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس خاص عمل کو اس خاص مہینے میں ضرور کریں اور اس خاص عمل کے ذریعے اپنا مقدر بدلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک سیڈز چینل۔ امید ہے کہ آپ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ نہایت خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں عرب لوگ پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری 1833 میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزہ نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح الترغیب الترہیب صفحہ نمبر 425 میں ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، رجب اور رمضان کے مابین شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب دو عظیم مہینے یعنی رجب اور رمضان اس کے آگے پیچھے آئیں تو لوگ اسے چھوڑ کر ان میں مشغول ہو گئے، تو اس اعتبار سے اسے غفلت برتی جانے لگی، اور پھر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رجب کے روزے شعبان میں روزے رکھنے سے افضل ہیں، اس لیے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سابقہ احادیث میں تو اس بات کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات جن اوقات اور جگہوں اور اشخاص کی فضیلت مشہور ہو چکی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے اس سے بھی افضل ہوتے ہیں، اور اس احادیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ لوگوں کی غفلت والے اوقات میں اللہ کی اطاعت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ سلف میں سے کچھ حضرات نماز عشاء اور نماز مغرب کے مابین نماز پڑھنا مستحب سمجھتے اور کہتے ہیں کہ غفلت کا وقت ہے، اور اسی طرح بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ جگہ بھی غفلت والی ہے، اس لیے اہل غفلت کے اندر رہتے ہوئے اطاعت کرنا بھی ایک ذکر ہے۔ غفلت کے اوقات میں اطاعت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان احادیث سے ہمیں یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ماہ شعبان کس قدر فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کا یہ وظیفہ کرنے انشاءاللہ دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان کا پہلا جمعہ یا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کہف اور 70 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے وظیفے کی برکت سے آپ کو آپ کی تمام جائز حاجات بھی حاصل ہوں گی، اور آپ کے گھر میں رزق اور دولت
بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ اس خاص وظیفے کو والدین اپنی اولاد کی نیت سے، بیوی اپنے شوہر کی نیت سے یا بذات خود اپنی ذات کے لیے ضرور کر لیں، انشاءاللہ تا زندگی کامیابیاں آپ کو غیب سے حاصل ہوتی رہیں گی۔ زمانہ قدیم میں اس خاص وظیفے کو اولیاء اللہ اپنے خاص مریدین کا مقدر اچھا کرنے کے لیے ماہ شعبان میں اس خاص وظیفے کو کروایا کرتے تھے، کیونکہ ماہ شعبان کے ہر جمعے میں جو روحانیت دنیا میں نازل کرتی ہے وہ ہر اس فرد کا مقدر خاص طور پر اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتی ہے جو اس وقت کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ لہٰذا ماہ شعبان کا پہلا جمعہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کی غیبی مدد کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔